بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الى الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 59 تک تلاوت کی ہے، یعنی کل 10 آیتیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ پاکیزگی عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ان پر دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ لوگ اللہ پر جھوٹی بات کا الزام لگا رہے ہیں، اور یہی بات واضح گناہ کے لیے، اور یہ بات یعنی واضح گناہ کے لیے ان کو کافی ہے۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب میں سے ایک حصہ عطا کیا گیا، وہ جبت اور طاغوت، بت اور شیطان کی تصدیق کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کافروں سے کہ یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ایمان والے، یعنی کافر لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ایمان والوں کے بالمقابل۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کیا ہے، اور جن پر اللہ نے لعنت کیا تو ہرگز آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی مددگار۔ کیا ان لوگوں کے لیے کائنات کے بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تب تو یہ لوگ لوگوں کو تل کے برابر بھی نہ دیتے۔ کیا وہ لوگ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل عطا کیا ہے؟ یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت سے نوازا تھا، اور ان کو بڑی بادشاہت عطا کی تھی۔ تو ان میں سے بعض وہ لوگ تھے جو اس پر ایمان لائے، اور بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کا انکار کیا، اور جہنم بھڑکتی ہوئی ان کے لیے کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، یعنی ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ جب پک جائے گی ان کی کھالیں، بدل دیں گے ہم ان کو دوسری کھالوں سے، تاکہ وہ لوگ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، ان قریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے
جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں سایہ عطا کریں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالی اور ہم انہیں سائے میں داخل کریں گے، گھنے سائے میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے یہ کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے پاس کو ادا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ اچھی ہی بات ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں۔ پس اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی چیز میں تو تم لوٹاؤ اس کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بھلی بات ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی یہ بہتر ہے۔ اس سے پہلے ایک آیت نازل ہوئی تھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، شرک کی بخشش اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے۔ آیت نمبر 48۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہودیوں نے اس آیت کو سنا کہ وہ لوگ یعنی مسلمان ہمیں مشرک گردانتے ہیں اور کافر کہتے ہیں، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، یعنی ہم لوگ اللہ کے بڑے منتخب بندے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہمیں جہنم میں نہیں جانا پڑے گا، اور اگر جہنم میں جانا بھی پڑا تو صرف معدود چند دن کے لیے، 7 دن یا 40 دن کے لیے جانا پڑے گا، اس کے علاوہ ہمیں جہنم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جنت ہمارے لیے خاص ہے، یعنی گویا کہ وہ ان تمام باتوں کو بتلا کر اپنی پاکیزگی بیان کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا اچھا کہتے تھے لوگوں کی نگاہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ وہ یہودی لوگ اپنے آپ کو جو پاکیزہ بتلا رہے ہیں اور طرح طرح کے فضائل کے حامل بتلا رہے ہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ جس کو پاکیزگی عطا کرتا ہے وہی پاکیزہ ہوتا ہے، لوگوں کے کہہ دینے کی وجہ سے کوئی پاکیزہ نہیں ہو جاتا۔ سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بالمقابل مسلمانوں کو تزکیہ قد افلح من تزکیٰ کے ذریعے ان کی پاکیزگی کی بات کہی ہے، لہذا یہودی لوگ جو کہ مشرک ہیں اور جو کہ کافر ہیں وہ اپنے آپ کو جو تزکیہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو پاکیزگی بیان کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب جب یہ باتیں وہ کہہ رہے ہیں تو اللہ پر ایک طرح کا الزام لگا رہے ہیں کہ ہم پاکیزہ ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، جہنم سے کوئی سروکار نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پر الزام ہے، جب اللہ پر الزام ہے تو اس کے بدلے میں ان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اب جہنم میں جب جائیں گے تو ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کچھ کہا ان کے اوپر ظلم کی وجہ سے جہنم میں ان کو اور عرصہ دراز تک ڈالا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جتنا انہوں نے کفر کیا ہوگا، شرک کیا ہوگا، اسی اعتبار سے جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا۔ فتیل بولتے ہیں دھاگے کو، تاگے کو، اس لیے کہا ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی، یعنی ان کو جو جہنم میں ڈالا گیا تو ان کے اعمال بد کی وجہ سے، نہ اس وجہ سے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی کوئی دشمنی تھی۔ انظر، آپ دیکھیے کہ یہ لوگ کس طریقے سے اللہ پر الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں جھوٹی باتوں کا، جو باتیں اللہ نے نہیں کی ہیں وہ باتیں یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور کھلے گناہ ہونے کے لیے یہی چیز کافی ہے۔ پھر آگے ایک آیت آ رہی ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب بدر کے اندر مسلمانوں کی طرف سے کفار کے 70 لوگ قتل کیے گئے اور 70 لوگ ہی قیدی بنائے گئے، تو کافروں کے اندر یعنی مشرکین مکہ کے اندر بھی غیظ و غضب اور غصہ ان کا کافی بڑھا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے یہودیوں کو بھی اب خدشہ لگا تھا کہ اب ہم لوگوں کی بھی باری آنے والی ہے، تو اس وجہ سے وہاں کے یعنی یہودیوں کے 2 سردار کعب بن اشرف اور حیی بن اخطب، یہ دونوں سردار چند لوگوں کو لے کر یعنی 70 افراد کا یہ قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ تجارت کے مقصد سے جو ہے مکہ آ رہے ہیں، لیکن مکہ میں آنے کے بعد ان لوگوں نے جو قریش مکہ تھے، قریشی سردار تھے، خاص طور پر ابو سفیان، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ابو سفیان بعد میں رضی اللہ عنہ بنے، بعد میں اسلام لائے جب فتح مکہ ہو چکا یعنی سن 8 ہجری میں، اور یہ بات چل رہی ہے سن 2 کی اور سن 3 کے بیچ کی۔
تو جب یہ لوگ سفیان کے پاس پہنچتے ہیں، ابو سفیان کے پاس، تو ابو سفیان نے آنے کا مقصد پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ ظاہری اعتبار سے تو تجارت اور بزنس کے مقصد سے آئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کچھ اور ہی راز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے سامنے اس کو بیان کریں۔ اس نے کہا بھلی بات ہے، بیان کرو۔ تو 70 افراد میں سے جو لوگ تھے وہ دوسرے لوگوں کے ہاں انہوں نے قیام کیا، اور کعب بن اشرف جو ان کا عالم بھی تھا، ان کا بڑا سردار بھی تھا، وہ جو ہے وہ ہمسایہ ہوا اور وہ اس نے پناہ لی، یعنی وہ رہا وہاں پر ابو سفیان کے ہاں۔ تو ابو سفیان سے اس نے بات کہی کہ دیکھو ابھی تمہارے 70 آدمیوں کو مسلمانوں نے قتل کیا اور 70 آدمیوں کو وہ پکڑ کر لے گئے، اور ہمیں بھی ان سے بڑا خدشہ لگا ہے کہ کہیں وہ لوگ ہم پر جو ہے اب حملہ آور نہ ہوں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم یعنی ادھر سے مکہ کی طرف سے اور ہم مدینہ سے مل کر ان لوگوں کا قلع کما کر دیں، یعنی مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں جس سے مسلمانوں کی جو ہے جو نسل ہے پوری ختم ہو جائے۔ اس طریقے سے انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو تم لوگ دھوکے باز ہو، یعنی تم لوگ دھوکے باز ہو، مکر والی بات کرتے ہو، اور تم لوگ بھی اہل کتاب ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب ملی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں آپس میں ملے ہو اور ہمیں پھنسانے کے چکر میں آئے ہو۔ تو انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا دیکھو ہمارے یہ دو بت ہیں، جبت اور طاغوت نام کے، تم ان کے سامنے سجدہ کرو۔ دیکھیے آپ کو بہت معلوم ہے کہ کعبہ کے اندر اور کعبہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، جن میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ان کا ایک مجسمہ تھا، حضرت مریم کا بھی تھا، اور حبل نام کا ایک بت تھا۔ حبل بولتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا جو مقتول بیٹا تھا جس کا نام حابیل تھا، اس کے نام سے انہوں نے ایک بت بنا رکھا ہے جس کو حبل کہتے ہیں۔ اور چنانچہ جب وہ کبھی ان کو غلبہ نصیب ہوتا، کبھی وہ جیت جاتے تو اعلو حبل کا نعرہ لگاتے، جیسے مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ایسے ہی وہ لوگ اعلو حبل یعنی حبل کی جے ہو، ایسا ہندی میں کہہ سکتے ہیں کہ حبل کی جے ہو، اس طریقے سے وہ نعرہ لگاتے تھے۔ تو وہیں پر جبت اور طاغوت نام کے بھی دو بت رکھے ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان نے اس سے کہا کہ تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس کو سجدہ کرو تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں تمہارا مقصد اور ہمارا مقصد سیم ہی ہے۔ تو اس خبیث آدمی نے، جبکہ وہ ظاہری طور پر یہودی جو تھا توحید کا موافق تھا، یعنی اللہ کو ایک مانتا تھا، لیکن وہاں پر جانے کے بعد اس نے ان دونوں بتوں کے سامنے سجدہ بھی کیا۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان نے ایک بات اور پوچھی کہ یہ بات بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زیادہ برحق ہے یا ہمارا دین؟ تو اس نے کہا کہ تم اپنے دین کی کچھ تفصیلات بتلاؤ تو کچھ بات بنے، پھر کچھ ہم فیصلہ کریں کہ کون سا دین بہتر ہے، کون سا دین صحیح نہیں ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا دیکھو ہم لوگ حاجیوں کے لیے اپنے اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں، ان کی ضیافت کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اپوزٹ میں انہوں نے قطع تعلق ہی کر لیا ہے، مکہ جیسے مکرم شہر کو اور کعبۃ اللہ کو وہ چھوڑ کر چلے گئے، انہوں نے ایک نیا دین، اپنا نیا دھرم قائم کیا ہے اور وہ قطع رحمی کے حامل ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا دین تو بہت بہتر ہے، جبکہ اس یہودی بدبخت کو معلوم تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں۔ اس کے باوجود بھی جب انسان کسی کی دشمنی میں اور کسی سے حسد زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے، ساری لیمٹ اس کے سامنے وہ پار کر جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس نے کعب بن اشرف نے صاف صاف فیصلہ سنا دیا کہ تمہارا دین اور دھرم بہتر ہے، اور اس نے بالکل وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ان کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوا، وہ جبت اور طاغوت کے سامنے، اس کا اس میں تذکرہ ہے۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ حالانکہ یہودیوں کو پوری کتاب دی گئی تھی، تو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا سے مراد یہ ہے کہ وہ کتاب میں سے صرف اسی حصے کو مانتے ہیں جو ان کی مرضی کے موافق ہوتا ہے، اور جو ان کی منشا کے خلاف ہوتا ہے اس کو وہ نہیں مانتے۔ اس وجہ سے قرآن نے کہا کہ ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، کتاب پوری دی گئی لیکن چونکہ وہ مانتے نہیں تو گویا کہ ان کے لیے وہ کتاب ہے ہی نہیں۔ تو کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ تصدیق کرتے ہیں جبت اور طاغوت کی۔ جبت ایک بت کا نام تھا اور طاغوت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اللہ کے علاوہ ہو، اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی پرستش کی جائے وہ طاغوت میں شامل ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی یہ یہودی لوگ کافروں کے تعلق سے، کہ یہ کافر لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ایمان والوں کے بالمقابل۔ اولئک الذین، اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہیں، یعنی یہی یہودی ہیں جن پر اللہ نے لعنت کیا ہے۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کا اور انتہائی درجے کی ذلت اور رسوائی کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کیا ہے،
اور جن پر لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کریں۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ان پر لعنت ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، یعنی غیر محرم کی طرف دیکھنے والا اور جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے، یعنی وہ غیر محرم، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے اس معنی کر کے کہ وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر کے آئے لوگوں کی نگاہ میں کہ لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف پڑنے لگیں، یعنی خوشبو وغیرہ کا استعمال کر لے یا کوئی اور بھی چیز ہو، اس کے ایکسپریشن سے ایسا ظاہر ہو، تو ایسی صورت میں والمنظور الیہ، جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے اس غیر محرم لڑکی اور عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی، یعنی ایسے لوگ اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتے۔ بعض روایات میں آیا ہے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، سود کا کھانے والا، سود کا لکھنے والا، کھلانے والا، تمام لوگ۔ بعض روایات میں آیا ہے شراب پینے والا، شراب کا اٹھانے والا، شراب کی بیع و شراء کرنے والا، یہ تمام لوگ بھی لعنت کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا اس شخص پر جو قوم لوط والا عمل کرے۔ تو بعض اور اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ایسا جوتا پہنے جو مرد لوگ پہنتے ہیں، یعنی ان تمام لوگوں پر لعنت ہے جو ایک سیکس یعنی ایک جنس دوسرے جنس کی موافقت کرتے ہوں۔ عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے، مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت کا مطلب ہی ہوا اللہ کی رحمت سے دوری۔ جب اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی تو ایسی صورت میں یہ لوگ اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ان یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کیا ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو ہرگز آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یہودیوں کو شروع ہی سے حسد تھا اسلام سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ ابھی تک نبوت کا جو تعلق ہے وہ بنو اسحاق سے ہے، اور یہ نبی بنی اسماعیل میں آ چکا ہے، تو ان کو اس وجہ سے بڑی وہ رہتی تھی حسد کہ یہ بندہ کیسے اس میں آ گیا، یعنی نبوت تو ہماری چیز ہے اور ہماری پراپرٹی ہے، ہماری پرائیویسی ہے، یہ وراثت ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، یعنی ہمارے نسلوں کے اندر جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے، یہ نیا بندہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گیا؟ اس کی وجہ سے ان کو کافی جلن اور حسد ہوتی تھی۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کو کائنات کی بادشاہت میں سے حصہ مل گیا ہے؟ اگر ان کو کائنات کی بادشاہت میں، تو پہلی بات تو انہیں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کو کوئی بادشاہت اور سلطنت ابھی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کو لے لیا، ان کے پاس تو کوئی بادشاہت اور سلطنت نہیں تھی۔ چلو سپوز اگر سلطنت اور بادشاہت تمہارا حق ہوتا تو کیا ہوتا؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر انہیں اللہ کی طرف سے بادشاہت مل بھی جاتی تو یہ لوگ اتنے کنجوس اور بخیل ہیں کہ لوگوں کو نہ دیتے نقیر۔ نقیر بولتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو شگاف ہوتا ہے، اس میں جو دھاگا پڑا ہوتا ہے، یعنی بالکل معمولی سی چیز بھی یہ لوگ نہ دیتے۔ جہاں تک تعلق ہے نبوت کا اور بادشاہت کا تو ایک الگ بات ہے، کیا ان کے لیے بادشاہت کا ایک حصہ ہے؟ تو اگر ان کو یہ چیز ملی ہوتی تب تو یہ لوگوں کو اس نقیر یعنی ذرہ برابر بھی نہ دیتے۔ محاورے کے اعتبار سے اس کو ترجمہ ذرہ کرتے ہیں، ورنہ کھجور کی گٹھلی کا جو شگاف ہوتا ہے وہ اس کا اصل ترجمہ ہوتا ہے۔ ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل دیا ہے، یعنی نبوت مسلمانوں میں دی ہے، حالانکہ آل ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں بہت سارے لوگ بادشاہ بھی بنے اور بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائے۔ مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ تمام لوگ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں اور ذریت میں بہت سے لوگ بادشاہ بھی گزرے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہیں نبوت بھی ملی ہے۔ اگر ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بنو اسحاق کے بجائے بنو اسماعیل میں سے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہت بھی عطا کر دی اور نبوت بھی عطا کر دی، تو تمہیں ان سے جلن کیوں ہو رہا ہے؟ جبکہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اگر ان کو نبوت اور بادشاہت ملتی ہے تو حسد کرنے کا کیا مطلب؟ اور حسد کہتے ہیں اس کا جو ڈیفینیشن ہے تمنائے زوال نعمت غیر، یعنی دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا۔ ایک ہوتا ہے رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس کوئی صلاحیت موجود ہے، مال ہے، اسباب ہے، کوئی بھی نعمت اسے ملی ہے اللہ کی طرف سے،
رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ بندہ چاہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ چیز ہو، لیکن اس کے زوال کی وہ تمنا نہیں کرتا، تو رشک تو جائز ہے لیکن حسد جائز نہیں ہے۔ حسد کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ نعمت اس بندے کے پاس نہ رہے، چاہے میرے پاس آئے یا نہ آئے، یعنی دوسرے کی نعمت ختم ہو، میرے کو ملے نہ ملے۔ اور رشک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میرے کو یہ نعمت مل جائے، اس کی ایک خواہش ہوتی ہے۔ تو ام یحسدون الناس، یہ یہودی لوگ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، اور حسد کا جو ہے نقصان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، یعنی اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے بغض مت کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حسد کا جو نقصان ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی، ختم کر دیتی ہے، ایسے ہی حسد بھی۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے حسد کے زائل کرنے کی 2 باتیں لکھی ہیں، یعنی اگر کسی کے اندر حسد ہے تو اس کو وہ دور کیسے کر سکتا ہے، اس کا ایک علمی علاج ہے اور ایک عملی علاج ہے۔ علمی علاج اس کا یہ ہے کہ وہ حسد کرنے والا بندہ خود سوچے کہ میں اگر اس سے حسد کرتا ہوں تو خود میں غم کے اندر گھلا رہتا ہوں، ہمیشہ وہ جو ہے یہ سوچتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کامیابی کی منازل روز بروز طے کر رہا ہے، تو یہ خود پریشانیوں کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی نیکیاں بھی اور آخرت کے لحاظ سے اس کی نیکیاں بھی ضائع ہوتی رہتی ہیں، دنیا کے اعتبار سے اس کی انرجی صرف ہوتی ہے، آخرت کے لحاظ سے اس کی نیکیاں ختم ہوتی رہتی ہیں۔ تو خود اس بندے کو چاہیے اپنا علمی لحاظ سے وہ حسد کو دور کر سکتا ہے اس طریقے سے کہ وہ اس کے اپوزٹ سوچے۔ اور عملی علاج اس کا یہ ہے کہ جس بندے سے اس کو حسد ہے اس کے سامنے اس کی تعریف کرے، اور جس نعمت پر حسد ہے اس نعمت کی اس کے سامنے تعریف کرے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے سامنے بھی اس کی خیر خواہی کرے۔ تو پہلی بات تو شروع میں تو بڑا مشکل ہوگا، جس بندے سے حسد ہے وہ تو اس کے زوال کی تمنا کر رہا تھا، اب اسے اس کے اپوزٹ کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ اس کی خواہشات، یعنی اس کا وہ خیر خواہ بن جائے، ویل وشر بن جائے، اور اسی طریقے سے اس کی نعمت کے اوپر اس کی تعریف کرے، اس کے سامنے تواضع اختیار کرے، عاجزی سے پیش آئے۔ یہ ساری چیزیں کرنا تو مشکل ہے شروع میں، لیکن جب انسان تھوڑے دنوں کے لیے جبر کرے گا اپنے اوپر اور اپنے نفس کو اس کے اوپر آمادہ کرے گا تو انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد وہ حسد جو اس سے ہے وہ حسد اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو کیا یہ لوگ، یعنی یہ یہودی لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو کیوں اپنا فضل عطا کر دیا ہے، یعنی اللہ نے بنو اسماعیل میں محمد علیہ السلام کو نبوت کیوں عطا کر دی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے آل ابراہیم یعنی ابراہیم کے آل کو، ابراہیم کے اہل عیال کو ہم نے عطا کیا ہے کتاب اور حکمت، یعنی دونوں چیزیں، نبوت ان کو ملتی آئی ہیں، اور ہم نے ان کو بڑی بادشاہت بھی دی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے جو ذریت تھی، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام وغیرہ، یہ تمام لوگ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ فمنہم، اور حضرت ابراہیم کی نسل اور ذریت میں ہی سے بعض وہ لوگ تھے جو ایمان لائے، اور بعض وہ لوگ تھے جو اس سے باز رہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے لیے کیا ہے، جہنم، بھڑکتی ہوئی جہنم کا جو آگ ہے وہ ان کے لیے کافی ہے۔ اگلی آیت میں جو ہے کافروں کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کافروں کو جہنم میں داخل کرے گا تو جہنم میں داخلے کے بعد ان کی کھالوں کو جو ہے وہ چینج کیا جائے گا، یعنی ہر لمحہ 100 کھالیں بدلتی رہیں گی۔ حضرت ایک کتاب ہے علامات قیامت کے اندر صاحب مصنف، یعنی جو مصنف ہیں، انہوں نے لکھا ہے، مفتی مولانا شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے، مفتی شاہ رفیع الدین صاحب، کہ قیامت کے دن جہنمیوں کا جو جسم ہوگا وہ جسم ان کا جو ہے بڑھا کر دیا جائے گا، ان کے جسم کو چوڑا اور چکلا کر دیا جائے گا تاکہ عذاب کو ہر طریقے سے وہ محسوس کریں۔ ظاہر جتنا بڑا جسم ہوگا اسی اعتبار سے وہ محسوس بھی کرے گا، تو اس اعتبار سے بعض روایت کے اندر آیا ہے کہ ان کا جو دانت ہوگا وہ یعنی بعض کافروں کا جو کھال ہوگی وہ 42 فٹ کے برابر، ان کے دانت پہاڑوں کی طریقے سے ہو جائیں گے، اور جس منزل اور جہاں پر وہ قیام کریں گے رہیں گے وہ تقریباً 3 منزل کے اندر، یعنی تین منزل کے اندر ان کی وہ اس جگہ کو وہ رکھیں گے جہاں پر وہ قیام کریں گے، بیٹھیں گے،
یعنی اتنا بڑا جسم ہو جائے گا تاکہ وہ مختلف اعتبارات سے اللہ کی طرف سے نافذ ہونے والی سزاؤں کو چکھیں۔ تو اس میں مختلف طرح کی سزائیں بھی ہوں گی، سانپ بچھوؤں کا کاٹنا، ایسی سوئی وغیرہ کا چبھونا، اور نجاست اور ناپاکی وغیرہ کا کھانا اور پینا، گرم گرم لباس کا پہننا، یعنی اس طریقے سے مختلف قسم کے عذابات ان کو دیے جائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جہنم کے اندر سب سے ادنا درجے کی سزا اور عذاب اس شخص کو ہوگا، یعنی جس کو دیا جائے گا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا چپل یا جوتا اور جوتے کے اندر جو تسمہ ہوتا ہے وہ سب کا سب آگ کا ہوگا، اور جس کی وجہ سے اس کے پہننے کی وجہ سے آدمی کا جو سر ہوتا ہے وہ پگھل رہا ہوگا، جس طریقے سے یعنی کھول رہا ہوگا، جس طریقے سے ہانڈی اور دیگچی کھولتی ہے، اور وہ بندہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرے ہی کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت میں اس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا، یعنی جہنم کا یہ حال ہے۔ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، ان قریب ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم، دیکھیے کھال جو جلے گی تو اس کا جو گوشت پوست ہوگا وہ بقیہ اندر کا سب ویسے رہے گا، تاکہ وہ بار بار اسے تکلیف پہنچے۔ جب جل جائے گی پک جائے گی ان کی کھالیں، ہم دوسری کھالوں سے ان کو بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کوئی مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام بالکل آسان ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ قرآن ہمیشہ جو ہے ایک بات کا تذکرہ کرتا ہے، جیسے برائی کا تذکرہ ہے تو اس کے سامنے نیکی کا، اسی طریقے سے برے لوگوں کا تو نیک لوگوں کا، کافروں کا تذکرہ ہوا اور ان کی سزا کا تذکرہ ہوا۔ اب اگلی آیت میں اہل ایمان کا اور ان کی جزا کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، ان قریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ نہریں وغیرہ جو بھی ہوں گی وہ ان کے کنٹرول میں ہوں گی، جہاں پر بھی وہ رہیں گے، باغات کے اندر ہیں یا کہیں اور پہ ہیں، تو وہ نہروں کو وہاں سے نافذ کرنا چاہیں گے، جاری کرنا چاہیں گے تو ایزیلی وہ کر بھی سکیں گے، یعنی وہ نہریں ان کے کنٹرول میں ہوں گی۔ دنیا میں کیا ہے کہ نہریں جہاں سے بہہ رہی ہیں وہ وہیں رہیں گی، انسان اس کو اٹھا کر دوسری جگہ نہیں لگا سکتا، لیکن جنت کے اندر کیا ہوگا، بندہ جہاں پر چاہے گا، جس طریقے سے چاہے گا، وہ جنت اس کے ساتھ ساتھ چلیں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، دیکھیے اہل عرب کے سامنے وہاں کا جو تاپمان ہے یا وہاں کی جو گرمی وغیرہ کا سسٹم ہے وہ ہمارے یہاں سے کافی گرم ہے، کافی گرم علاقہ ہے وہ، ہم تو اس کو فیل بھی نہیں کر سکتے۔ اب ان کے یہاں سب جب باغات وغیرہ کا تذکرہ کیا جائے، پانی وغیرہ کا، نہر وغیرہ کا تذکرہ کیا جائے تو یہ ان کے لیے کافی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو پانی وغیرہ جو ہے کافی افراط مقدار میں، وافر مقدار میں ہوتا ہے، سائے وغیرہ بھی یہاں پہ کافی رہتے ہیں کیونکہ درخت وغیرہ کی کثرت ہے۔ آج بھی عرب کے اندر کثرت ہو گئی ہے، لیکن جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ پورا ڈیزرٹ تھا، پورا صحرا تھا، یعنی ہر طرف جنگل ہی جنگل، بیابان، اس طریقے سے، یعنی وہاں پہ پیڑ وغیرہ کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں تھا۔ اب ان کے سامنے ایسے باغات اور نہروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ ان کے لیے ایک بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہم لوگ اپنے کنڈیشن کے اندر اور اپنے سراؤنڈنگ کے لحاظ سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو شاید تھوڑا سا دشواری ہوتی ہے کہ یہ کون سی نعمت ہے، پانی تو ہمیں مل ہی رہا ہے ہر ٹائم اور باغات وغیرہ، لیکن عرب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ان کے لیے بڑی نعمت تھی۔ تو ایسی جنت ایک عام آدمی کے لیے، یعنی جب انسان جنت میں، حقیقی جنت میں داخل ہوگا تو اس کے لیے تمام چیزیں مہیا ہوں گی۔ اور اس میں ایک چیز ہے لہم فیہا ازواج مطہرہ، اس میں پاکیزہ بیویاں عطا کی جائیں گی۔ پاکیزہ بیویوں سے مراد حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ وہ بول و براز، حیض و نفاس اور طرح طرح کی جسمانی اور ایسے ہی بدنی اور باطنی اعتبار سے وہ پاک و صاف ہوں گی، یعنی حسد، کینہ، بغض، عداوت یا کوئی بھی جو بری عادتیں ہوتی ہیں چاہے مرد کے اندر ہو چاہے عورت کے اندر، ان تمام عادتوں سے وہ پاک ہوں گی۔ ایسے ہی جسمانی لحاظ سے مثال کے طور پر بول و براز کا ہونا، پیشاب پاخانہ، ایسے ہی ناک سے کوئی چیز کا نکلنا، ان تمام چیزوں سے وہ عورتیں بالکل پاکیزہ ہوں گی۔ وَنُدْخِلُهُمْ، اور ہم انہیں داخل کریں گے، ظِلًّا ظَلِيلًا، یعنی ایسے سائے میں جو بالکل گھنے ہوں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بعض درختوں کے سائے ایسے ہوں گے کہ ایک انسان مسافر جو ہے گھوڑے پر سوار اگر 100 سال بھی سفر کرے گا پھر بھی اس کے سائے کے اختتام تک نہیں پہنچ پائے گا۔ آیت نمبر 58 کے اندر اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن طلحہ۔ عثمان بن طلحہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن یہ خود بتلاتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے ہجرت نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے چند صحابہ کے ہمراہ جو ہے
کعبۃ اللہ کے لیے تشریف لائے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم لوگ پیر کو اور جمعرات کو کعبۃ اللہ کے دروازے کو کھولتے تھے تاکہ لوگ زیارت سے فیضیاب ہو سکیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ بھی آئے تھے، لیکن میں نے ان کو جانے سے روک دیا اور ترش روئی اختیار کی، یعنی سختی کے ساتھ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد وہ خود کہتے ہیں کہ چابی میں نے ان کو دے دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں پر آپ نے نماز پڑھی، واپس تشریف لائے اور میرے کو چابی حوالے کی اور کہا عثمان یاد رکھو ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ یہ چابی کہ آج تم مالک ہو، میں اس وقت مالک ہوں گا اور میرے اختیار میں اور میرے کنٹرول میں وہ چابی ہوگی، میں جس کو چاہوں گا وہ چابی عطا کروں گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ تب تو اس وقت قریش بڑے ذلیل و خوار ہو جائیں گے، یعنی اگر ایسا معاملہ آیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قریش اس وقت مزید عزت دار ہو جائیں گے، یعنی ان کو اور عزت اور حوصلہ مل جائے گا۔ بہرکیف جب فتح ہوا مکہ سن 8 ہجری میں 20 رمضان کو، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، طلب کیا کہ چابی دیجیے۔ تو جب چابی دینے کی بات انہوں نے کی تو اس وقت وہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بھی موجود تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ چابی میرے حوالے کر دیجئے تاکہ حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری جو ہمارے اوپر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک مزید جو ہے ہمارے لیے فخر کی بات ہو جائے کہ چابی بردار، کلید بردار ہم لوگ ہو جائیں، کیونکہ اس زمانے میں یہ عہدہ سب سے بڑا الگ عہدہ سمجھا جاتا تھا، معزز، یعنی متولی ہونا کعبہ کی اور کعبہ کی خدمت کے لیے آدمی اپنے آپ کو وقف کرتی، یہ بڑی چیز سمجھی جاتی تھی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی تو وہ چابی دینے جا رہے تھے، پھر ہاتھ کو ہٹا لیا۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مانگا، پھر عباس رضی اللہ عنہ نے یہی بات کی تو آپ نے ہٹا لیا۔ پھر تیسری مرتبہ کہی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ چابی طلب کی اور آپ نے وہ چابی کسی کے حوالے نہیں کی۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے چابی کو آپ کے حوالے کرتے ہوئے کہا یہ اللہ کی امانت ہے، آپ کے حوالے کرتا ہوں میں، جبکہ وہ امانت نہیں تھی، آپ علیہ السلام کے اختیار میں وہ چیز تھی نا، لیکن انہوں نے لفظ امانت کا استعمال کیا۔ آپ علیہ السلام جو ہے کعبہ کے ارد گرد آپ نے طواف کیا، ابھی 2 طواف کیے ہوئے تھے، چکر لگائے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو امانت والوں کے حوالے کرو، ادا کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا، طلب کیا اور چابی ان کے حوالے کی اور کہا عثمان یہ قیامت تک تمہارے پاس رہے گی، یعنی تمہاری نسلوں میں رہے گی۔ اور پھر جب وہ جانے لگے چابی کو لے کر، اچھا اسی وقت انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ یعنی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے کہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اختیار کے ساتھ تھے، وہ جس کو چاہتے چابی دیتے، لیکن آپ نے میرے حوالے کیا، امانت کا لحاظ کیا۔ آپ دیکھیے صرف انہوں نے لفظ امانت کا استعمال کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لفظ امانت کو ظاہر فرمایا اور آپ علیہ السلام نے وہ چابی ان کے حوالے کر دی۔ جب وہ جانے لگے تو آپ نے پھر بلایا اور کہا عثمان یاد ہے تمہیں کہ جب ہم ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر جانے لگے تھے تو آپ نے ہمیں سختی کے ساتھ روکا تھا اور آپ نے چابی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے اس وقت آپ سے ایک بات کہی تھی کہ عثمان یاد رکھو ایک زمانہ وہ آئے گا کہ ہم چابی کے مالک ہوں گے اور ہمیں مکمل اختیار ہوگا، ہم جس کو چاہیں گے وہ چابی عطا کریں گے، وہ بات تمہیں یاد ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے یاد ہے۔ تو دیکھو وہ بات سچ ہوئی نا؟ انہوں نے کہا جی ہاں وہ بات سچ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہ چابی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو دے دیا، اس کے بعد ان کے بھائی، اور نسلاً در نسل آج تک وہ چابی ان کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس کو لے گا وہ ظالم ہوگا، یعنی وہ چابی قیامت تک ان کے پاس ہی رہے گی، یہ ایک بڑا عہدہ تھا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ادا کرو، یعنی امانت کو امانت والوں کے پاس پہنچاؤ۔ ہم ایک مفہوم لمٹ سمجھتے ہیں، لمیٹڈ مفہوم سمجھتے ہیں امانت کا کہ کسی کا مال کسی کے پاس رکھا ہوا ہے وہ مال اس کے حوالے کر دے، حالانکہ امانت کا ایک وائڈ مفہوم ہے، ایک الگ سینس ہے اس کا۔ امانت ہر وہ چیز ہوتی ہے جو بندہ کسی کے حوالے کرے۔ باتیں بھی امانتیں ہوتی ہیں، مجلس میں ہیں کئی لوگ، باتیں ہو رہی ہیں، وہ مجلس کی باتیں امانت ہیں، ہم اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے جب تک کہ مجلس والوں سے اجازت نہ لے لیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
اگر کوئی بندہ تم سے کوئی المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے اس کو امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے۔ اب کوئی بندہ آپ سے مشورہ لے رہا ہے تو ایسی صورت میں جو اس کے حق میں بہتر ہو وہی مشورہ ہمیں دینا چاہیے۔ اس کے اپوزٹ اگر ہم نے کوئی مشورہ دیا جس میں اس کا نقصان ہے تو ایسی صورت میں وہ بندہ خائن کہلائے گا۔ تو یہاں پر بھی ہے کہ باتیں بھی امانت کی ہوتی ہیں۔ ایک آدمی نے کسی سے کوئی بات کی اور پھر دائیں بائیں وہ دیکھنے لگا، یعنی دیکھنے یہ لگا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تو گویا کہ وہ بات اس نے آپ کے پاس بطور امانت رکھی ہے، اس کو وداؤٹ اس کی اجازت اور پرمیشن کے ہم ایکسپوز نہیں کر سکتے، افشا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ خائن کہلائے گا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو امانت والوں کے پاس دو، یعنی ادا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ دیکھیے یہاں پہ قرآن نے بین الناس کا ورڈ استعمال کیا ہے، لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرو، بین المسلمین نہیں کہا، بین المومنین نہیں کہا، بلکہ عام انسانوں کے درمیان میں جب تم فیصلہ کرو تو وہاں پر پھر ریلیجن اور دوسری چیزیں آڑے نہیں آنی چاہیے، بلکہ جو حق بات ہے وہی حق بات کا تم فیصلہ کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ انہوں نے جو فیصلے کیے سراسر انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس میں مسلمان اور غیر مسلم کا بالکل اسلام کو انہوں نے آڑے آنے نہیں دیا، یعنی کوئی بھی مذہب کو۔ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ جس بات کی تمہیں نصیحت کرتا ہے وہ بات بھلی اور اچھی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایک آیت رہ گئی